السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر نفسیاتی آزمائشوں کی اقسام سے متعلق ہے۔ انسانی کردار کی بہت سی اقسام اور بہت سے پہلو ہوتے ہیں، اور ہر نفسیاتی آزمائش انسانی کردار کے صرف ایک پہلو کی پامائش کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے نفسیاتی آزمائشوں کی بہت سی اقسام ہیں۔ یہاں ہم ان آزمائشوں کی مندرجہ ذیل اقسام کو بیان کریں گے۔ نمبر 1، انفرادی آزمائشیں، انڈیویجول ٹیسٹ۔ نمبر 2، گروہی آزمائشیں، گروپ ٹیسٹ۔ نمبر 3، لفظی آزمائشیں، وربل ٹیسٹ۔ نمبر 4، کارکردگی کی آزمائشیں، پرفارمنس ٹیسٹ۔ نمبر 5، قابلیت کی آزمائشیں، ایبلٹی ٹیسٹ۔ تو پہلے ہم انفرادی آزمائشوں کے متعلق ڈسکس کریں گے۔ انفرادی آزمائشوں سے مراد ایسی نفسیاتی آزمائشیں ہیں جن کی مدد سے ایک ماہر نفسیات ایک وقت میں صرف ایک ہی فرد کے کردار کے کسی پہلو کا مطالعہ اور پامائش کرتا ہے۔ Individual psychological test is that test that can be given to only one person at a time۔ اہم ترین انفرادی ٹیسٹ کون کون سے ہیں؟ کئی ماہرین نے انفرادی ٹیسٹ تیار کیے ہیں، تاہم مندرجہ ذیل انفرادی ٹیسٹ قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1، بینے سائمن اسکیل۔ نمبر 2، اسٹینفورڈ بینے اسکیل۔ نمبر 3، اسٹینفورڈ میرل اسکیل۔ نمبر 4، ویسلر کا بچوں کا ٹیسٹ۔ نمبر 5، ویسلر کا نرسری اور پرائمری اسکول کے بچوں کا اسکیل۔ نمبر 6، بالغوں کے لیے ویسلر کا اسکیل، اور کئی دوسری آزمائشیں شامل ہیں۔ ان ٹیسٹوں کو کس طرح سے، کس ترتیب سے استعمال کیا جاتا ہے؟ انفرادی ٹیسٹوں کو استعمال کرتے وقت شروع میں نسبتاً آسان ٹیسٹ دیا جاتا ہے، جو بعد میں بالترتیب مشکل ہوتا جاتا ہے۔ تاہم ابتدائی ٹیسٹ اتنا بھی آسان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ فرد کو غیر سنجیدہ یا سست بنا دے اور وہ بوریت محسوس کرنے لگے۔ انفرادی ٹیسٹ کس شے کی پامائش کرتے ہیں؟ انفرادی ٹیسٹ بھی بنیادی طور پر ان قابلیتوں، استعدادوں، رجحانوں، اوصاف، دلچسپیوں اور کارکردگی کی پامائش کرتے ہیں۔ تاہم انفرادی ٹیسٹوں کے ذریعے جن استعدادوں اور اوصاف وغیرہ کی پامائش کی جاتی ہے، ان میں زیادہ اہم حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، انفرادی ٹیسٹ بنیادی طور پر ذہانت کی پامائش کرتے ہیں۔ نمبر 2، انفرادی ٹیسٹوں میں فرد کے کام کرنے کے انداز کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ہر ایک فرد پر انفرادی اور خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ نمبر 3، فرد کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کس قسم کا طریقہ اختیار کرتا ہے، اسے معلوم کرنے کے لیے انفرادی ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، انفرادی ٹیسٹوں میں شخصیت کے بعض اوصاف یا خصوصیات، مثلاً ایکٹیویٹی لیول، سیلف کانفیڈنس، پرسسٹنس، ایبلٹی ٹو کنسنٹریٹ وغیرہ کی پامائش کی جاتی ہے۔ نمبر 5، فرد کے اس علم، معلومات، مہارتوں، رویوں، رجحانوں اور قابلیتوں کی پامائش کی جاتی ہے، جس کی بنا پر فرد کسی ماحول میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ انفرادی آزمائشوں کو بہت اہمیت حاصل ہے اور ان کے استعمال کرنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ تو یہاں ہم انفرادی آزمائشوں یا انڈیویجول ٹیسٹ کے یوزز دیکھتے ہیں کیا کیا ہیں۔ مثلاً نمبر 1، تفصیلی مطالعہ۔ انفرادی آزمائشوں کی مدد سے فرد کی شخصیت کے کسی پہلو یا وصف کو نہایت اطمینان اور پوری تفصیل سے پرکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 2،
خصوصی اور انفرادی توجہ۔ انفرادی آزمائشوں کو استعمال کرتے وقت فرد پر خصوصی اور انفرادی توجہ دی جاتی ہے۔ نمبر 3، اہلیت کا اندازہ۔ انفرادی ٹیسٹوں کی مدد سے ماہر نفسیات معلوم کر سکتا ہے کہ فرد میں کس خاص اہلیت کا درجہ کیا ہے اور وہ کسی چیلنج یا مشکل کا کس طرح اور کس حد تک مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس وقت اس کی کارکردگی کا درجہ کیا ہے اور مستقبل میں اس کی کارکردگی کیسی ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، ذہنی طور پر پسماندہ اور فتین لوگوں کی قابلیتوں کی پامائش۔ ذہنی طور پر پسماندہ یعنی مینٹلی ریٹارڈڈ، خصوصی یعنی اسپیشل، اور فتین لوگوں یعنی جینیس لوگوں کی قابلیتوں اور صلاحیتوں کی پامائش کے لیے انفرادی آزمائشیں کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 5، اہم فیصلے کرنے میں مددگار۔ جتنی وسیع اور تفصیلی معلومات انفرادی ٹیسٹوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں، دوسرے ٹیسٹوں سے اتنی تفصیلی معلومات حاصل نہیں ہوتی، اور ان معلومات کی روشنی میں فرد کی زندگی کے متعلق امپورٹنٹ فیصلے کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 6، خصوصی قابلیتوں کی پامائش۔ انفرادی آزمائشیں خصوصی قابلیتوں اور اوصاف کی پامائش کے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 7، فرد سے براہ راست رابطہ۔ ٹیسٹ لینے والا ماہر ٹیسٹ دینے والے فرد سے براہ راست رابطہ قائم کرتا ہے اور اس کے کردار اور انداز کے متعلق اپنی رائے قائم کرتا ہے کہ اس نے ٹیسٹ کے مختلف آئٹموں کا جواب کس انداز میں دیا۔ انفرادی ٹیسٹوں میں بہت سی خامیاں بھی پائی جاتی ہیں، تو اب ہم ان کے یوزز کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کے ڈی میرٹس کیا کیا ہیں۔ مثلاً نمبر 1، تربیت یافتہ ماہر کی ضرورت۔ انڈیویجول ٹیسٹوں کا استعمال صرف ایک تربیت یافتہ ماہر ہی کر سکتا ہے، اور تربیت یافتہ ماہرین کی خدمات حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ نمبر 2، نتائج اور ماہر کی قابلیت۔ انڈیویجول ٹیسٹوں سے حاصل ہونے والے نتائج کا انحصار ٹیسٹ لینے والے کی تربیت، تجربے، قابلیت اور مہارت پر ہوتا ہے۔ چونکہ ہر ماہر کی قابلیت اور اہلیت مختلف ہوتی ہے، اس لیے صفاتی مشاہدے کوالٹیٹیو آبزرویشن سے ہر ماہر مختلف نتائج اخذ کرتا ہے۔ نمبر 3، پیچیدہ کمپلیکیٹڈ۔ انفرادی آزمائشوں کی ایڈمنسٹریشن اور سکورنگ دونوں بہت کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے۔ انہیں معیاری طور پر استعمال کرنے کے لیے ان سے مکمل آگہی اور تجربہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ نمبر 4، خرچیلا اور وقت طلب۔ انفرادی ٹیسٹ بہت مہنگا ہوتا ہے، خاص طور پر جب بہت سے افراد کو ٹیسٹ کرنا مقصود ہو، تو پھر نہ صرف اس پر بہت زیادہ اخراجات آتے ہیں بلکہ وقت بھی زیادہ صرف کرنا پڑتا ہے، لہٰذا یہ صرف محدود مقدار یا کم لوگوں کے لیے، کم افراد کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ نمبر 5، نتائج پر اثر۔ ٹیسٹ لینے والوں کے تجربے اور قابلیت کے فرق کی وجہ سے نتائج پر اثر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جلدی میں لیے گئے ٹیسٹ اور بہت زیادہ امیدواروں کو ٹیسٹ کرنے کا بوجھ نتائج پر اثر انداز ہوتا ہے۔ انڈیویجول ٹیسٹ کے بعد اب ہم گروہی آزمائشیں یا گروپ ٹیسٹ جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔
گروہی آزمائشوں سے مراد ایسی آزمائشیں لی جاتی ہیں جنہیں ایک ہی وقت میں بہت سے افراد کو حل کرنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ تحریری ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ ان میں معروضی انداز یعنی آبجیکٹیو ٹائپ سوالات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ ان سوالات کے جوابات مختصر مگر واضح ہوتے ہیں۔ یہ آزمائشیں پرچوں کی شکل میں تیار کی جاتی ہیں اور انہیں امیدواروں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور پھر شروع کرنے کے سگنل سے انہیں شروع کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور جب وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر انہیں رکنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ان آزمائشوں میں وقت ایک اہم ترین عنصر ہے۔ پہلی گروہی آزمائشیں کس نے بنائیں؟ پہلی گروہی آزمائشیں آرتھر اوٹس جو ٹرمن کا شاگرد تھا، اس نے کوشش کی کہ وہ بینے کے تمام اسکیلوں کو اکٹھا استعمال کرے، لیکن اس میں اسے کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اس سے اسے گروہی آزمائشوں کا خیال آیا، اور پہلی جنگ عظیم کے دوران کئی دوسرے نفسی ماہرین کے ساتھ مل کر امریکہ کی مسلح افواج کے لیے 2 قسم کے ٹیسٹ تیار کیے۔ نمبر 1 آرمی الفا ٹیسٹ۔ یہ ٹیسٹ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ نمبر 2 آرمی بیٹا ٹیسٹ۔ یہ ٹیسٹ ان پڑھ لوگوں کے لیے تیار کیا گیا تھا، یعنی وہ لوگ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، زبان نہیں جانتے تھے۔ آج کل قابلیتوں، شخصیت کے اوصاف، دلچسپیوں، رجحانوں اور کرداری رد عمل معلوم کرنے کے لیے کئی قسم کے گروہی ٹیسٹ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ گروہی ٹیسٹوں کے بہت سے فوائد ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ گروپ ٹیسٹ جو ہیں ان کے کیا کیا یوزز ہیں۔ آج کل مسلح افواج، سول سروسز اور دیگر محکموں میں کارکنوں کی بھرتی کے وقت اور طلباء اور طالبات کو مختلف کورسوں میں داخلہ دیتے وقت گروہی آزمائشیں استعمال کی جاتی ہیں۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگوں کے دوران ان آزمائشوں کو کروڑوں افراد پر استعمال کیا گیا، اور حقیقت یہ ہے کہ انہی جنگوں کی وجہ سے ان آزمائشوں کو ترقی حاصل ہوئی۔ اتنے وسیع پیمانے پر انفرادی آزمائشوں کو استعمال کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ یہی ان آزمائشوں کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ ماہرین کے نزدیک نمبر 1 انہیں بہت سے افراد پر بیک وقت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 ان میں وقت، محنت اور پیسے کی بہت بچت ہوتی ہے۔ نمبر 3 ہر وہ شخص جو علم نفسیات کا تھوڑا بہت علم رکھتا ہے وہ انہیں استعمال کر سکتا ہے۔ نمبر 4 ان آزمائشوں سے حاصل کردہ سکور سے نتائج اخذ کرنے کے لیے کسی تربیت یافتہ ماہر کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ سکورنگ مینول یا سکورنگ کلید یا کی موجود ہوتی ہے۔ نمبر 5 موجودہ دور میں کمپیوٹر کے استعمال نے ان آزمائشوں کی افادیت کو اور بڑھا دیا ہے۔ نمبر 6 گروپ ٹیسٹ میں ٹیسٹ لینے والے کا کردار زیادہ اہم نہیں ہوتا، اور نہ ٹیسٹ لینے والے کی پسند اور ناپسند کو کوئی دخل ہوتا ہے۔ نمبر 7 گروپ ٹیسٹ کی ایڈمنسٹریشن اور سکورنگ دونوں بہت آسان اور یکساں ہوتی ہیں۔ گروپ ٹیسٹ کے جہاں بہت سے فائدے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سے ڈی میرٹس بھی ہیں، تو ماہرین نے مندرجہ ذیل خامیوں کی نشاندہی کی ہے۔ نمبر 1 تمام امیدواروں کو سکون سے ٹیسٹ دینے کی حالت میں رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 2 گروپ ٹیسٹ تھکان، بیماری، تشویش اور اثر انداز ہونے والے دیگر ان متغیرات یعنی ویریبلز اور عوامل کی نشاندہی نہیں کرتے جن کا امیدوار کی کارکردگی پر اثر پڑ سکتا ہے۔ نمبر 3 کسی فرد کے متعلق اہم
फैसले करने के लिए सिर्फ ग्रुप टेस्टों से हासिल होने वाले स्कोर पर इन्हिसार नहीं किया जाता, बल्कि इनकी तस्दीक इनफरादी टेस्टों के ज़रिए की जाती है। नंबर 4, ग्रुप टेस्ट ख़ुसूसी काबिलियतों की पामाइश के लिए ज़्यादा मौसर साबित नहीं होते। नंबर 5, ग्रुप टेस्ट फ़र्द की काबिलियतों का एक सरसरी जायज़ा पेश करते हैं और फ़र्द पर ख़ुसूसी तवज्जो देकर इसे तफसील से नहीं परखा जा सकता। नंबर 6, ग्रुप टेस्ट ज़हनी तौर पर पसमानदा यानी मेंटली रिटार्डेड और फ़तीन लोगों, जीनियस लोगों की काबिलियतों, एबिलिटीज़ और सलाहियतों की पामाइश के लिए भी ज़्यादा मौसर साबित नहीं होते। नंबर 7, ग्रोही टेस्टों में इनफरादी इख्तलाफात को कोई अहमियत नहीं दी जाती, यानी इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। नंबर 8, बहुत से उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो ग्रुप टेस्टों को सही तौर पर समझ नहीं पाते। ऐसे अफराद के लिए ग्रुप टेस्ट ज़्यादा मुफीद नहीं होते। नंबर 9, कई उम्मीदवार ग्रुप टेस्ट के लिए फ़िट नहीं होते, लेकिन उम्मीदवार की नामौज़ूनियत को अहमियत नहीं दी जाती। डॉक्टर बन ने इसकी एक मिसाल ये दी है कि बीने साइमन स्केल पर एक बच्चे का स्कोर 130 था, जबकि ग्रुप टेस्ट में इसका स्कोर 108 था। ऐसा इसलिए हुआ कि ग्रुप टेस्ट में आखिर कहीं ना कहीं कोई खामी मौजूद है। अब हम देखते हैं कि लफ्ज़ी आज़माइशें किसे कहते हैं। लफ्ज़ी आज़माइशों या वर्बल टेस्ट से मुराद ऐसी आज़माइशें ली जाती हैं जो पढ़े लिखे और ज़बान को समझने वाले लोगों के लिए तैयार की जाती हैं और इनके जवाब ज़बानी या तहरीरी तौर पर दिए जाते हैं। इसी वजह से इन्हें पेपर और पेंसिल टेस्ट भी कहा जाता है। लफ्ज़ी टेस्ट इनफरादी भी होते हैं, जैसे बीने, स्टैनफोर्ड स्केल और वेस्लर की लफ्ज़ी आज़माइशें वग़ैरह। और ये आज़माइशें ग्रोही भी होती हैं, जैसे आर्मी अल्फ़ा टेस्ट। ताहम इनफरादी और ग्रोही टेस्ट और वेस्लर के लफ्ज़ी आज़माइशें दोनों किस्म के टेस्ट तहरीरी टेस्ट हैं। चुनाचे इन टेस्टों का इस्तेमाल सिर्फ़ इन लोगों पर किया जाता है जो ज़बान लिख पढ़ सकते हैं। लफ्ज़ी आज़माइशें किस शय की पामाइश करती हैं? लफ्ज़ी आज़माइशें कई किस्म की सलाहियतों की पामाइश करती हैं। मसलन नंबर 1, अल्फाज के मायने की अहलियत, वर्बल एबिलिटी। इससे मुराद तफक्कर और तख़य्युल की वो अहलियत है जिसका इजहार अल्फाज में किया जाता है। नंबर 2, लफ्ज़ी रवानी, वर्ड फ्लुएंसी। इसमें अल्फाज के मुतबादिल, मुतरादिफ, मुतज़ाद अल्फाज बयान करने होते हैं, नए अल्फाज बनाने होते हैं, यकसा काफ़िया रदीफ़ वाले अल्फाज बयान करने होते हैं, वग़ैरह वग़ैरह। नंबर 3, एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी या अददी अहलियत मालूम करने का टेस्ट। ये हिसाब के आम टेस्ट होते हैं जो ज़बानी लिए जाते हैं। इनके ज़रिए मसाइल को हल करने की अहलियत मालूम की जाती है। नंबर 4, याद या हाफ़ज़ा या मेमोरी मालूम करने का टेस्ट। इसमें मुकर्रा वक्त में अल्फाज और अदाद याद करने और माजी की याददाश्त वग़ैरह का यादा यानी रिकॉल करने की सलाहियत की पामाइश की जाती है। बसरी मकानी ताल्लुकात की अहलियत
یا اسپیشل ابیلٹی۔ اس کے ذریعے یادداشت سے ڈیزائن وغیرہ بنا کر ان کے بصری تعلقات معلوم کرنے کی اہلیت اور میکینیکی کاموں کی مہارت کی اہلیت کی پامائش کی جاتی ہے۔ نمبر 6، ادراک یا پرسیپشن۔ اس قسم کے ٹیسٹوں میں بصری تفصیلات، مشابہت اور تضادات کو سمجھنے اور بیان کرنے کی صلاحیت کی پامائش کی جاتی ہے۔ نمبر 7، استدلال یا ریزننگ۔ ہندسوں اور الفاظ کی سیریز کی منطق کو سمجھ کر مکمل کیا جاتا ہے اور منطقی مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے دی گئی مثالوں کے ذریعے بہترین اصول بیان کرنے کی اہلیت معلوم کی جاتی ہے۔ نمبر 8، بصیرت یا انسائٹ۔ لفظی آزمائشوں میں ٹیسٹ کو سر انجام دینے کا وقت فکس ہوتا ہے، چنانچہ فرد سوالات کا تیزی سے جواب دیتا ہے۔ اس طرح فرد کی ذہنی تیزی اور بصیرت کی پامائش بھی کی جاتی ہے۔ اس طرح سے لفظی آزمائشوں کے ذریعے کئی اور قسم کی اہلیتوں کی پامائش کی جاتی ہے۔ ان آزمائشوں میں سوالات بالترتیب مشکل ہوتے چلے جاتے ہیں، اسی وجہ سے انہیں پاور ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہم نے وربل ٹیسٹ میں دیکھا کہ وربل ٹیسٹ جو ہے کن کن صلاحیتوں کی پامائش کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وربل ٹیسٹ جو ہیں ان میں کیا کیا خامیاں یا کمیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ان پڑھ یا کم پڑھے لکھے لوگوں پر ان آزمائشوں کا اطلاق نہیں ہوتا۔ نمبر 2، تمام امیدواروں کی تعلیم، قابلیت اور استعداد ایک جیسی نہیں ہوتی، چنانچہ مختلف امیدواروں کی تعلیمی قابلیت کا فرق نتائج پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، وربل ٹیسٹ گونگے، بہرے، کم گو لوگوں اور بچوں کے لیے مؤثر نہیں ہے۔ نمبر 4، ان آزمائشوں کے ذریعے فرد اپنی تمام تر صلاحیتوں کا اظہار نہیں کر سکتا۔ نمبر 5، شدید ذہنی بیماریوں میں مبتلا مریضوں کے لیے بھی یہ آزمائشیں زیادہ مؤثر نہیں ہوتی۔ اب ہم آتے ہیں نمبر 4 پہ، کارکردگی کی آزمائشیں یا پرفارمنس ٹیسٹ کی طرف۔ پرفارمنس ٹیسٹ کسے کہتے ہیں یا کارکردگی کی آزمائشوں سے کیا مراد ہے؟ کارکردگی کی آزمائشوں سے مراد ایسی آزمائشیں لی جاتی ہیں جن میں ایسے آئٹم شامل کیے جاتے ہیں جنہیں فرد عملی طور پر سر انجام دیتا ہے اور اسے اپنی کارکردگی کے ذریعے اپنی ذہانت کے اظہار کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ کارکردگی کی آزمائشوں کے ذریعے ان مہارتوں اور عملی کارکردگی کی پامائش کی جاتی ہے جنہیں واضح انداز میں سکھایا گیا ہو۔ کارکردگی کی آزمائشیں شروع میں خاص طور پر پہلی جنگ عظیم کے دوران ایسے لوگوں کے لیے تیار کی گئیں جو ان پڑھ تھے یا کم پڑھے لکھے تھے یا انگریزی زبان نہیں جانتے تھے۔ ایسے لوگوں کے لیے ڈاکٹر یرکس کی سربراہی میں آرمی بیٹا آزمائش بیٹا ٹیسٹ تیار کی گئی۔ جو لوگ لکھ پڑھ نہیں سکتے انہیں زبانی ہدایات دی جاتی ہیں یا پھر پہلے کوئی کام کر کے دکھایا جاتا ہے اور پھر فرد سے کہا جاتا ہے کہ وہ وہی کام یا اسی قسم کا کام کر کے دکھائے۔ اس ٹیسٹ کے ذریعے فرد کی عملی طور پر صورتحال سے نپٹنے کی صلاحیت پرکھی جاتی ہے۔ کارکردگی کی اہم آزمائشیں کون کون سی ہیں؟
پرفارمنس کے ذریعے ذہانت کی پامائش کرنے والی کئی آزمائشیں استعمال ہو رہی ہیں۔ ان ٹیسٹوں میں مندرجہ ذیل قسم کے ٹیسٹ شامل ہیں: تصویروں کو مکمل کرنا، نمبر 2 تصویروں کو ترتیب دینا یا اجزاء سے تصویر بنانا، نمبر 3 بلاک ڈیزائن، نمبر 4 اشیاء سے شکلیں بنانا، نمبر 5 کوڈنگ، نمبر 6 گورکھ دھندے، نمبر 7 مختلف قسم کے اوزار اور آلات میں پہچان کرنا، نمبر 8 دوسروں کے ساتھ مل کر کسی کام کو کرنے کی صلاحیت، جیسے مسلح افواج میں افراد کی بھرتی کے وقت انہیں فکس وقت کے اندر کمانڈ ٹاسک مکمل کرنے کو دیا جاتا ہے، یعنی پکچر کمپلیشن ٹیسٹ، نمبر 2 پکچر ارینجمنٹ ٹیسٹ، نمبر 3 بلاک ڈیزائن، نمبر 4 آبجیکٹیو اسمبلی، نمبر 5 کوڈنگ، نمبر 6 میز پرابلمز، اور اسی طرح کے بہت سارے ٹیسٹ گروہی آزمائشوں میں شامل ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کارکردگی کی آزمائشیں کس شے کی پامائش کرتی ہیں، ان کے یوزز کیا کیا ہیں۔ کارکردگی کی آزمائشوں میں فرد کئی قسم کی صلاحیتوں کی پامائش کی جاتی ہے۔ کارکردگی کی آزمائشوں میں فرد کی کئی قسم کی صلاحیتوں کی پامائش کی جاتی ہے، مثلاً نمبر 1 کسی صورتحال سے نپٹنے کی صلاحیت، نمبر 2 مسائل حل کرنے کی صلاحیت، نمبر 3 منصوبہ بندی کی صلاحیت، نمبر 4 دوسروں کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت، نمبر 5 ماحول کی مطابقت اختیار کرنے اور ماحول کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت، نمبر 6 موقع محل کا کم از کم وقت میں ادراک کر لینے کی صلاحیت، نمبر 7 غلبہ پانے اور دوسروں سے کام لینے کی صلاحیت۔ اس کے یوزز کیا کیا ہیں، مثلاً نمبر 1 ایسے لوگوں کی ذہانت کی پامائش بھی کی جا سکتی ہے جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، نمبر 2 تعلیم و تربیت کا اثر ذہنی آزمائشوں کے نتائج کو متاثر کر سکتا ہے۔ کارکردگی کی آزمائشوں میں اس قسم کے اثرات کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے۔ نمبر 3 بہت سے لوگوں کی زبان دانی ناقص ہوتی ہے، انہیں اپنا نقطۂ نظر بیان کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے لوگوں کی ذہانت کی پامائش کرنے کے لیے کارکردگی کی آزمائشیں زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔ نمبر 4 گونگے، بہرے اور شرمیلے لوگوں کی ذہنی صلاحیتوں کی پامائش کے لیے کارکردگی کی آزمائشیں زیادہ مفید ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 5 بچوں کی ذہانت کی پامائش کرنے کے لیے کارکردگی کی آزمائشیں زیادہ بہتر نتائج دیتی ہیں۔ نمبر 6 کارکردگی کی آزمائشوں میں فرد ان صلاحیتوں کا اظہار بھی کر دیتا ہے جو کہ لفظی یعنی وربل ٹیسٹ میں پوچھی نہیں جاتی۔ نمبر 5 ہے قابلیت کی آزمائشیں یا ایبلٹی ٹیسٹ۔ قابلیت کی پامائش کرنے والی آزمائشوں سے مراد وہ آزمائشیں ہیں جو مختلف مہارتوں کی سپیڈ اور ان کی ٹھیک ٹھیک یا ان دونوں چیزوں کی پامائش کرتی ہیں۔ جدید ماہرین قابلیت کی آزمائشوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 اچیومنٹ ٹیسٹ، تحصیلی آزمائشیں، نمبر 2 ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ، رجحان کی آزمائشیں، نمبر 3 انٹیلیجنس ٹیسٹ، ذہانت کی آزمائشیں۔ تو پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ تحصیلی آزمائشیں یا اچیومنٹ ٹیسٹ کسے کہتے ہیں۔
تحصیلی آزمائشوں سے مراد ایسی آزمائشیں ہیں جو ماضی کی آموزش، ٹریننگ، تجربات کی پیمائش کرتی ہیں۔ اچیومنٹ ٹیسٹ میئر پریویس لرننگ۔ Achievement tests are designed to measure the effect of specific program of instructions or training۔ تحصیلی آزمائشیں کسی مخصوص پروگرام کی تعلیم و تربیت کے اثرات کی پیمائش کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اسکولوں اور کالجوں میں طالب علموں کو جو مضامین پڑھائے جاتے ہیں، ان مضامین میں ان کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے جو ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں وہ اچیومنٹ ٹیسٹ ہیں۔ اس کے برعکس تحصیلی آزمائشیں کسی پروگرام کی ٹریننگ مکمل کر لینے کے بعد ٹریننگ کے اثرات کی پیمائش کرتی ہیں کہ فرد اس ٹریننگ پروگرام سے کس قدر مستفید ہوا ہے۔ اچیومنٹ ٹیسٹ کے یوزز ہم دیکھتے ہیں۔ تحصیلی آزمائشیں MCQs کی مدد سے بہت سے افراد کو ٹیسٹ تیار کرنے کے معیار یا نارمز فراہم کرتی ہے، جس کے ساتھ نئے امیدواروں کا موازنہ کر کے معلوم کیا جاتا ہے کہ وہ کسی مخصوص تربیت سے کس حد تک مستفید ہوئے ہیں یا انہوں نے اس مخصوص تربیت سے کیا فائدہ اٹھایا ہے۔ اسی طرح تحصیلی آزمائشوں میں نمبر 1 معیاریت اور مقصدیت کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ نمبر 2 اس میں پسند ناپسند کے عوامل کا دخل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ نمبر 3 تمام امیدواروں کے لیے ٹیسٹنگ کا ماحول، ٹیسٹنگ کی شرائط اور سکورنگ کا معیار یکساں ہوتا ہے۔ نمبر 4 یہ کم خرچ ہوتی ہیں اور ان کا دائرہ کار یعنی کانٹینٹ بہت وسیع ہوتا ہے۔ نمبر 5 تعلیمی پروگرام کی خامیوں کی نشاندہی کرتی ہیں اور ان پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ایبلٹی ٹیسٹ کی دوسری ٹائپ یا دوسرا گروہ ہے ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ۔ کمپلان اور سائیکوزو رجحان کی آزمائشوں کی تعریف یوں کرتے ہیں: ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ریفر ٹو پوٹینشیل فار لرننگ اور ایکوائرنگ اے اسپیسیفک اسکل۔ رجحان کی آزمائشیں کسی مواد کے سیکھنے یا کوئی مخصوص مہارت حاصل کرنے کی امکانی صلاحیت کی پیمائش کرتی ہیں۔ رجحان کی آزمائشیں یا ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ فرد کی مستقبل کی امکانی کارکردگی کی پیمائش کرتی ہیں کہ وہ کسی مخصوص پروگرام سے کس قدر مستفید ہو سکے گا۔ تاہم رجحان کی بعض آزمائشیں سابقہ تعلیم و تربیت کی بنیاد پر امکانی کامیابی کی پیشگوئی کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، جیسے پاکستان میں میڈیکل، انجینئرنگ اور دیگر انٹری ٹیسٹ FSC وغیرہ کے نصاب کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیے جاتے ہیں۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ہم ایبلٹی ٹیسٹ کے تیسرے گروپ یعنی ذہانت کی آزمائشیں یا انٹیلیجنس ٹیسٹ کو پڑھیں گے۔